ایک عالم سے کسی نے پوچھا، میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے، تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا، اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی، تانے سننے پڑے، کبھی ٹھوکر کھانی پڑی، مکہ سے باہر نکالا گیا، شیب ابی طالب میں گئے، ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہے. یہ تبدیلی کا دور ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ مت سمجھے گا پی ٹی آئی کا ہوں، بار بار تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں، چاہے وہ نواز شریف کرے، کوئی بھی کرے. ہمیں کسی سے وہ پریجوڈیس نہیں ہے، بغض نہیں ہے. بات اصل میں یہ کہ یہ دور آپ کا دور ہے، ینگسٹرز کا دور ہے. یقین کیجئے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، سکولز میں جاتا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی، پتہ نہیں کیوں. مجھے ایک انرجی نظر آتی ہے، مجھے وہ اکتاہٹ نظر آتی ہے کہ اب اگ گئے ہیں. یہ جو لا سسٹم ہے ہمارا، جو جس طرح حالات چل رہے ہیں سب اگ گئے، سیدھی سی بات ہے. اور نئی جنریشن میں مجھے بہت ولولہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہے. یہ آیت سے سیکھیں کہ جب تک ایک قوم خود نہیں چاہتی کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی سن. اور علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ میرے ذہن سے ایک دم شعر نکل گیا، لیکن اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اپنے اسلاف کے اسلوب کو ترک کر دیا، تو پھر ذلت ہمارا مقدر بن گئی. یعنی ہم پھر گئے اسلاف کے طریقوں سے. اور انہوں نے شکایت کی نا شکوہ میں کہ المیہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور فقط مسلمان کو بیچارے وعدہ حور، کہ مسلمان کو صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو حور و قصور یعنی دولت، مال، ترقی ملی جا رہی ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں کہ جب کفار مسلمانوں کے طور طریقے اڈاپٹ کر لیں تو حور و قصور انہی کو ملتی ہے. آج دیکھیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مثال دے رہا ہوں، میں نے ایز انجینئر یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کیا ہے. یقین کریں گورے سچ بول، ان کے سامنے کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے. وہ جب بزنس کرتے ہیں سچ بولتے ہیں. ترقی کی وجہ کچھ تو ہے نا. جو مرضی ہم کہتے رہے کافر ہیں یہ وہ ہے، لیکن ترقی کی وجہ وہی طریقے اپنائے، سچ بولنا ہے، ڈیلنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، محنت کرنی ہے، احسان سے کام کرنا ہے، پنکچویلٹی شو کرنی ہے، رزق حلال کی وہاں پہ بہت قدر ہے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک قوم عروج پہ آ جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے. تو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی کی لہریں ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ ینگسٹرز کی وجہ سے آئیں گی، جو کہ 62% اس ملک کا حصہ ہیں. 62% ینگسٹرز ہیں. اتنے کسی کنٹری میں نہیں. یقین کریں، میں اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے ینگسٹرز کہیں نہیں. 62% پوری دنیا میں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں، مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو، عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں، سورہ کہف چیپٹر نمبر 18، سورہ نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے، 7 لوگ. پورے روم کو بختہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے، ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا، اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے، جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے، اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا، کیسے چینج آئے گی. 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آنےسٹ پولیس افسر کی وجہ سے پورا ادارہ چینج ہو سکتا ہے. یہ میرا بلیف ہے، اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے. کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی ریسورسز نہیں مانگی، کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی.
वो पूरी दुआ ना, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। ऐ अल्लाह मुझे एक साथी दे दे, हारून दे दे। 2 बंदों ने फिरौनियत गिरा दी, 2 बंदे। तो ये मिसालें हमारे लिए हैं कि जब अल्लाह साथ है तो फिर सब कुछ साथ है। सीरत क्या बताती है? हम सीरत पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं माशाल्लाह। सीरत क्या बताती है कि कोई साजिश नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे नबी के खिलाफ। एक एक साजिश करके देख ली। उनको नाउज बिल्ला कहा जी मजनून है, शायर है, काहिन है, प्रोपेगेंडा कर लिया। मक्का से जो है वो कह दिया कि जाओ, हिजरत करा दी। लेकिन एंड में कामयाब कौन है? कौन घुटनों में आकर बैठ रहा है? अबू सुफियान। बाद में माशाल्लाह मुसलमान हो गए अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या मिसाल है कि जब अल्लाह तुम्हारी साइड पे है ना, तो फिर दुनिया की सबसे ताकतवर पावर तुम्हारे साथ है, फिर छोड़ दो टेंशन। और यहां मैं इब्ने तैमिया का एक कॉल आप सबको सुनाना चाहूंगा जो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। जब भी कोई मुश्किल आती है मुझ पे, कोई फाइनेंशियल लॉस आता है, इंसान को माली नुकसान हो जाता है, जिंदगी में बीमारी आ जाती है, कोई घरेलू परेशानी आ जाती है, कोई दुश्मन आ जाता है, बहुत कुछ आएगा, लेकिन उनका एक कॉल मुझे बड़ी स्ट्रेंथ देता है। उन्होंने कहा, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी? मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? Wherever I go, I carry my जन्नत with me। जहां भी मैं जाता हूं अपनी जन्नत साथ ले जाता। कहते हैं अगर वो मुझे मुल्क से निकालते हैं, जिला वतन करते हैं, तो ये मेरे लिए सैरो सियाहत है और मैं अल्लाह ताला की जो है वो जमीन देखूंगा। अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं तो ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, जहां बैठकर मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, जिक्र करूंगा, अल्लाह के करीब होऊंगा। और अगर वो मुझे मार देते हैं तो मैं शहीद होऊंगा और सीधा अल्लाह से मिलूंगा, जन्नत जाऊंगा। तो मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं मेरे दुश्मन? ऐसी कौम को कोई नहीं हरा सकता, यकीन करें। ऐसे इंसान को कोई मात नहीं दे सकता जो अपनी जन्नत साथ रखता है हर वक्त। ये कॉन्सेप्ट भाइयों, यकीन करें, जो फलसफा जिंदगी का अल्लाह ने आपको दे दिया है ना मुसलमान होने के नाते, और जो फलसफा हमारे नबी ने हमें दे दिया, यकीन करें उसको थाम के अगर आप चलेंगे सारी उम्र, तो इंशाल्लाह जिंदगी में भी इज्जतें हैं और आखिरत में भी बहुत इज्जतें हैं। और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह सूरह तलाक में कहता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, आयत नंबर 2। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेगा और अल्लाह उसे वहां वहां से देगा कि उसका गुमान भी नहीं जा सकता। और बेशक अल्लाह ताला तमाम मामलात पर कादिर है। ये सूरह तलाक में वादा अल्लाह का कि जो अल्लाह का डर इख्तियार करेगा, सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी से नहीं। ये जो भी गवर्नमेंट बैठी है, अच्छी बात है, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी ऊपर बैठा है, तरक्की देने वाली जात अल्लाह है, ये हमेशा आपका बिलीफ होना चाहिए। ऊपर लाने वाली जात अल्लाह है, असबाब अल्लाह बनाता है, इज्जतें अल्लाह देता है। जो कोई भी अल्लाह ताला को अपने साथ कर लेगा तो फिर यज अल्लाह मखरजा, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल और मुसीबत से निकालता है